انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، یہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کسی کی برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں آدمی کی عقل کا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جھوٹ بول کر جتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظ کو برباد کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچے رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ مشکلوں کی وجہ سے چنتا میں مت ڈوبا کرو، صرف بہت اندھیری راتوں میں ہی ستارے زیادہ تیز چمکتے ہیں۔ ایک اچھی روح اور دیالو دل کو کوئی چیز اتنی دکھ نہیں پہنچاتی جتنا ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو اسے نہیں سمجھ سکتے۔ مہان ویکتی کا سب سے اچھا کام ہوتا ہے معاف کر دینا اور بھلا دینا۔ جب تمہاری جیت ہو تو گھمنڈ مت کرو، اور جب چیزیں تمہارے خلاف ہو جائے تو صبر کرو۔ دونوں ہی دن تمہارے لیے پریکشا ہے۔ چغلی کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں ناکام ہوتا ہے۔ تمہارے دوست بھی تین ہیں اور تمہارے دشمن بھی تین ہیں۔ تمہارے دوست یہ ہیں: ایک تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، اور تمہارے دشمن کا دشمن۔ تمہارے دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، اور تمہارے دشمن کا دوست۔ آنکھوں کے آنسو دل کی سختی کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں، اور دل بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہو اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا
تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے بھی ہوتے ہیں، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں وشواس رکھتا ہے دنیا اسے دھوکہ دیتی ہے۔ زیادہ بولنے سے بچو، کیونکہ اس سے غلط بات بولنے اور لوگوں کے آپ سے بور ہو جانے کا ڈر رہتا ہے۔ ایک سمجھدار ویکتی کے پاس ہمیشہ کچھ کہنے کو ہوتا ہے، جبکہ بیوقوف کو کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیاس نہ ہوتی تو پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، موت نہیں ہوتی تو زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور وشواس نہ ہوتا تو دوستی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سونے اور چاندی کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے مال کی کرتے ہو۔ ایک شبد اپمان کر سکتا ہے اور آپ کے سکھ کو سماپت کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ صرف انہی کاموں کا وچار مت کرو جو تم کر چکے ہو، ان کاموں کے بارے میں بھی سوچو جو تم نے نہیں کیا ہے اور تم انہیں کرنا چاہتے ہو۔ آپ لمبی عمر جی سکتے ہو، مگر آپ یہ محسوس کر لو کہ ناخوش رہ کر آپ نے جو سمے بتایا ہے وہ آپ نے برباد کر دیا۔ ہر بچہ ایک کلاکار ہوتا ہے، سمسیا یہ ہے کہ آپ بڑے ہو جانے پر اپنے اندر کا کلاکار کو زندہ کیسے رکھیں۔ اگر آپ اپنے اندر ایک آواز سنو کہ تم پینٹ نہیں کر سکتے تو پینٹ کرنے کی ہر سمبھو کوشش کریں، وہ آواز اپنے آپ غائب ہو جائے گی۔ اپنے من پسند کام کا ایسے پیچھا کرو جیسے کہ وہ رات کی آخری بس ہو۔ اپنے آپ سے یہ مت پوچھو کہ دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ کس کام کو کرنے میں تمہیں خوشی ملتی ہے اور تم اتساہی ہو جاتے ہو، وہ کام کرو، کیونکہ دنیا کو اتساہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ جنون آگ کی طرح ہوتا ہے جس کا اپیوگ ہزاروں طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ خطرناک صرف ایک وجہ سے ہوتی ہے، اس کی ماترا ادھک ہو جانے پر۔ انسان کا جنون ہی اسے اپنے آپ سے آگے لے جاتا ہے، اپنی کمیوں سے آگے، اپنی ناکامیوں سے آگے۔ جب آپ اپنے سپنوں کے ساتھ اپنے جنون کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ اسے سچ کرنے کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں۔